فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب پردے میں بھی فتنہ ہو جاتا ہے، پردہ کرنے سے بھی فتنہ ہو جاتا ہے کہ برقع پہنا ہوا ہے اور فتنے میں مبتلا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی پردہ میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پردے کے اندر بھی فتنہ ہو جاتا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، پھر بھی فتنے میں مبتلا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پردے میں بھی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر پردہ صحیح ہوتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ تو اس فتنے کی وجہ پردہ نہیں ہے، اس فتنے کی وجہ پردے میں کوتاہی ہے، پردے میں کوتاہی ہے۔ یعنی پردے میں کچھ بے پردگی ہوتی ہے تب فتنہ ہوتا ہے۔ اگر پردہ میں ذرا بے پردگی نہ ہو تو کوئی وجہ فتنے کی نہیں۔ جہاں پردہ نہیں ہوگا یا پردہ ہے اور پردے میں کوتاہی ہے تو وہاں فتنہ ہوگا۔ جہاں پردہ نہیں ہے وہ فتنہ ہے، یا پردہ ہے بظاہر برقع بھی ہے، چادر بھی ہے، پردہ ہے، لیکن اس پردے میں کوتاہی ہے تب بھی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، تب بھی فتنہ ہو۔ بچپن ہی سے، شروع ہی سے اپنے گھروں کا ماحول ایسا بناؤ کہ اس چیز پہ آنا آسان ہو جائے۔ اگر یہ ماحول نہ بنایا اور پانی سر سے اوپر ہو گیا تو آدمی خون کے آنسو روتا ہے، روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ ماحول بناؤ گھروں کا۔ اگر گھروں کا ماحول محبت سے، شفقت سے نہیں بناؤ گے تو کل اپنا بھی دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر گھروں کا ماحول دین کے مطابق نہ بنایا تو کل اپنا بھی دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ شادیاں ہیں، غمیاں ہیں، خوشیاں ہیں، اولاد کے لیے فیصلے ہیں، اگر دینداری میں دونوں مشترک نہ ہوئے تو کیا کریں گے؟ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، تربیت کا مسئلہ، شادیوں کے مسئلے، غمی خوشی کے مسئلے۔ تو اگر گھروں کا ماحول نہ بنایا تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، اپنا دین پہ چلنا بھی مشکل ترین چیز ہو جائے گی۔ حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے گھروں کا ماحول بناؤ۔ یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ پردے والے کے اندر، پردے والی بھی تو فتنے میں مبتلا ہے، پردے والی بھی تو فتنے میں مبتلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پردے میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تبھی تو فتنے میں مبتلا ہے۔ اگر پردہ صحیح ہوتا تو فتنے میں مبتلا نہ ہوتے۔ وہ بھی کسی کوتاہی کی وجہ سے تو فتنہ میں ہے۔ کسی کوتاہی کی وجہ سے۔ تو اپنے گھروں کا ماحول شروع ہی سے بناؤ، بچیوں کا، بچوں کا، بڑوں کا ماحول بناؤ، ورنہ اپنا دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ غلط بات ہے کہ میں تو بھائی صحیح چل رہا ہوں۔ ارے میاں، میرا صحیح چلنا کافی نہیں ہے، میرے گھر والوں کا صحیح چلنا بھی ضروری ہے۔ نرمی، وقت گزر گیا، اوقات وقت گزر جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، گھر والوں کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے۔ حکمت کے ساتھ اپنے اخلاق سے انہیں اچھے ماحولوں میں لایا جائے، ترغیب دی جائے، محبت کی جائے،
لیکن ہر وقت ایک دھن سوار ہو کہ میں نے اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنا ہے. بے فکری اور غفلت نہ ہو. اگر بے فکری اور غفلت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے احکامات کی عظمت نہیں ہے. یہ خود جو چل رہا ہے یہ رسمی اور رواجی اور ماحول کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر اللہ کے حکموں کی عظمت ہوتی تو یہ اپنے پیاروں کے اندر اس کوتاہی کو دیکھ کر کہاں برداشت کر سکتا؟ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اتنی بڑی بربادی ہو رہی ہے. تدبیر کرتا ہے بھئی، آگ لگی ہوئی ہو نا، آگ لگی ہوئی ہو تو آدمی اپنی پوری توانائی لگاتا ہے اس کو بجھانے کی، اور اگر نہیں بجھا سکتا تو دائیں بائیں لوگوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے. پھر بھی اگر بات نہیں بنتی تو آخری درجہ کیا ہے؟ اپنا سامان اٹھائے اور ایک طرف ہو گئے. یہ آخری درجہ ہے. تو اگر گناہ کی آگ میرے گھر میں لگی ہے تو پہلی کوشش کیا ہے کہ میں نے اس آگ کو بجھانا. دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے دائیں باؤں سے مشورہ کرنا ہے، حکمت معلوم کرنی ہے کس طریقے سے آگ کو بجھایا جائے. پھر یہ تیسرا درجہ ہے کہ بھائی میں تو کم سے کم اس گناہوں میں شریک نہیں ہو سکتا. بس آخری درجہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب پردے میں بھی تو فتنہ ہو جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی پردے میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی پردے میں کچھ بے پردگی ہوتی ہے تب فتنہ ہوتا ہے. اگر پردے میں ذرا بے پردگی نہ ہو تو کوئی وجہ فتنے کی نہیں. بے پردگی کے بہت برے نتائج ہو رہے ہیں، اور یہ کم عقل اور بدفہم لوگ اس وقت سمجھیں گے جب بات ہاتھوں سے نکل جائے گی. بے پردگی کے بہت برے نتائج ہو رہے، اور یہ کم عقل اور بدفہم لوگ اس وقت سمجھیں گے جب بات ہاتھ سے نکل جائے گی. اس وقت تو دماغ کو چڑھ رہی ہے، بدحواس ہو رہے ہیں، مگر یہ نشہ بہت ہی قریب اتر جانے والا ہے. بہت نقصان. بے پردگی سے کسی گھر میں سکون نہیں رہتا، کسی گھر، اور کہیں اعتماد کی فضا نہیں رہتی. باہمی اعتماد کی فضا نہیں رہتی. بدگمانی ہوتی، بدگمانی. جب معاشرے میں بے پردگی عام ہو جائے تو بدگمانی ہوتی. بعض عورتیں جو متشرع ہیں وہ سب نامحرموں سے پردہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ چچا زاد بھائی سے بھی. ان کے اوپر بڑے تان ہوتے ہیں کہ بھلا بھائی سے بھی کہیں پردہ ہوتا ہے. عورتوں کے نزدیک چچا کا لڑکا ایسا ہے جیسے سکا بھائی. ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سکا بھائی ہے، لیکن ایسا بھائی ہے جو سگ سے ماخوذ ہے، جو سگ سے محفوظ ہے. الف جو آخر میں لگا ہوا ہے وہ ایسا ہے جیسے بڑی ہانڈی کو ہنڈا کہہ دیتے ہیں، اسی طرح یہاں سگا کے میں نے بڑا سگ ہے. ہاں خطرہ ہے، اس لیے کہ بے پردگی سے جو قریبی رشتہ داروں میں خطرات ہوتے ہیں وہ باہر سڑک پہ چلنے والے کے تھوڑی ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس کی تو رسائی مشکل ہوتی ہے، اس کو تو ملنے میں حجاب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو وہاں تک پہنچنے میں بہت رکاوٹیں اٹھانی پڑتی ہیں.
لیکن جب رشتے دار جن سے پردہ فرض ہے، جب وہاں پردہ نہیں ہوتا تو وہاں خطرات زیادہ ہوتے، وہاں خطرات زیادہ ہوتے، اس لیے کہ وہاں رسائی آسان ہے، وہاں ملنا آسان ہے، وہاں پہنچنا آسان ہے، وہاں بات چیت آسان ہے، وہاں اختلاط آسان ہے، اس کے خطرات زیادہ ہیں۔ کوئی قیمتی پرندہ ہو نا اور اس کے اندر اڑنے کی صلاحیت ہو تو اس سے پنجرے میں بند کر دیتے، پنجرے میں بند کر دیتے، کہیں اڑ نہ جائے۔ بلکہ ایک اور بات، سونا نا، سونا بہت قیمتی ہے، اسے آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، حالانکہ اس سونے میں اڑنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، بھاگنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو دنیا کے تمام ساز و سامان سے زیادہ قیمتی بتلایا، اور اس میں اڑنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس کے اندر دوسروں سے مانوس ہونے کی صلاحیت بھی ہے۔ کی صلاحیت بھی ہے، تو بتائیے اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اسے سنبھالنا کتنا ضروری ہے۔ عورتیں تو عورتیں، ایسے پردے سے مرد بھی خفا ہیں۔ کسی نے ہمت کر کے اپنے قریبی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ شروع کر دیا، اب چاروں طرف سے اعتراض کی بھرمار ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میاں کچھ نہیں، اب عزیزوں میں آپس میں محبت ہی نہیں رہی۔ دوسرے صاحب بھی کہنے لگے انہیں گھر جائیں تو کیا دیواروں سے بولیں گے؟ یعنی جب تک عورتوں سے مذاق نہ ہو مزہ ہی نہیں آتا، گھر میں رونق ہی نہیں ہوتی۔ اور ایسے کم عقل ہیں، دوسرے تو بزے ہنسی خوشی باتیں کرتے ہیں دوسروں سے، اور اپنی جو ہے اس سے ہر وقت موڈ میں رہتے، ہر وقت موڈ میں رہتے، دوسروں سے بڑی گپ شپ، وہ بھی فری یہ بھی فری، اور جب اپنوں کی باری آتی تو موڈ خراب ہو جاتا۔ شریعت کا ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، اور شریعت کے ہر حکم کے پیچھے شفقت ہے، اور شریعت کے ہر حکم کے پیچھے رحمت ہے، اور شریعت کے ہر حکم کے پیچھے میرے اور آپ کی بھلائی ہے، اور شریعت کے ہر حکم کے پیچھے دور اندیشی ہے، اور شریعت کے ہر حکم کے پیچھے میرے اور آپ کی دنیا آخرت کی فلاح۔ ہم وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں شریعت کے حکم کی نظر ہوتی ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچتے۔ بڑی خیر ہے، بڑی خیر۔ تو دوسروں سے گھر میں جائیں گے تو بھائی دیواروں سے بولیں گے، اب ہم ان کے یہاں جانا ہی بند کر دیں گے۔ سبحان اللہ! کیا عزیزوں کے تعلقات آپس کا میل جول بے پردگی ہی پر موقوف ہے؟ اگر یہ معنی ہے تو نعوذ باللہ اللہ میاں پر اعتراض ہے کہ ایسے قریبی رشتہ داروں کو بھی نامحرم قرار دیا۔ استغفر اللہ! مگر اسی میں بعض ایسی ہمت والے بھی ہیں اور ہمت والیاں بھی ہیں، چاہے کوئی ہو وہ کسی نامحرم کے سامنے نہیں آتی، چاہے کوئی برا مانے یا بھلا مانے۔
ہمت والی بھی ہیں اور ہمت والیاں بھی ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ایک اللہ کی پرواہ، ایک اللہ کی پرواہ۔ اور اکثر جگہ تو پردے کی ایسی کمی ہے کہ محرمیت کچھ نہیں، دور دور کے رشتہ داروں کو بے تکلف گھروں میں بلا لیتی ہیں اور بے محابہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ انہیں تنبیہ کریں اور سب نامحرموں سے پردہ کروائیں۔ اگر کسی کو ناگوار ہو تو بلا سے کچھ پرواہ مت کرو، ہرگز ڈھیلا پن نہ برتو، بلکہ مردوں کو چاہیے اگر کوئی نامحرم رشتہ دار عورت ان سے پردہ نہ کرے تو وہ خود ان سے چھپا کرے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ عورت کو تو آپ بڑا منع کر رہے ہیں کہ پردہ کرو پردہ کرو، اور خود صاحب سب سے مل رہے ہیں، تو یہ کیا مطلب ہے؟ خود بھی تو پردہ کرے دوسروں سے۔ اگر کوئی نامحرم عورتیں نہیں کرتی، اسے کرنا چاہیے، اسے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی برا مانتا ہے تو مانا کرے، کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ برا مان کر کوئی کرے گا کیا؟ اچھا ہے سب چھوڑے، کوئی اپنا نہ رہے، یوں ہی تعلق خلق سے کٹے۔ جب کوئی اپنا نہ رہے گا اور سب توقع منقطع ہو جائے گی، تب تو سوچے گا بس اب تو اللہ میاں سے تعلق پیدا کر لینا چاہیے۔ اللہ سے تعلق، اب اللہ کے بنو، جتنے تعلقات کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ بھائی یہ تو سوچو کسے کسے راضی کرو گے؟ راضی تو ایک ہی ہوتا ہے، کئی تو راضی ہوا نہیں کرتے، تو بس ایک اللہ ہی کو راضی کر لو۔ بہت سے آدمیوں کہاں تک راضی رکھو گے؟ تو اس کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ برا مانیں گے۔ بہت نقصانات اس بے پردگی نے معاشرے کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، بربادی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا۔ مخلوط محفلیں اور مخلوط نظام زندگی اور مخلوط نظام تعلیم بربادی ہے، ہلاکت، برباد کر کے رکھ۔ اور یہ گناہ ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ اس گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا، احساس بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ احساس کیسے ختم ہوا کہ جب بچپن ہی سے بچے بچیاں ساتھ پڑھتے پڑھتے جوان ہوئی تو انہیں اس گناہ کا احساس کہاں ہے؟ جب بچپن ہی سے ساتھ پڑھتے پڑھاتے رہے، اب اس گناہ کی برائی کہاں؟ زندگی اسی میں گزری ہے، پلے بڑے اسی میں۔ اب تو کوئی اس کے خلاف کہے تو طبیعت بڑی چبھتی ہے، طبیعت میں بہت بھاری لگتا ہے۔ یہ کیسے؟ زندگی ایسی گزری۔ تو اپنے ماحولوں کو بناؤ، اپنے گھر والوں کا ماحول بناؤ۔ اگر نہ بنایا تو ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، مرد کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ زندگی اکیلے نہیں گزرتی، زندگی اکیلے نہیں گزرتی۔ دسیوں بیسیوں معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں گھر والوں کے فیصلے بھی ساتھ کرنے پڑتے، تعلیم کے ہیں، تربیت کے ہیں، غمی خوشی کے ہیں، شادی بیاہ کے ہیں، تقریبات کے ہیں۔ تو اگر ان دونوں کی سوچ ایک ہوگی تب تو فتنوں سے بچو گے، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ ورنہ آدمی ہتھیار ڈال دیتا، ورنہ ہتھیار ڈال جاتا۔ اور خواہشات کی زندگی میں اکثریت ہوتی، بچہ بھی ادھر ہو گیا، بچی بھی ادھر ہو گئی، بیوی بھی ادھر ہو گئی، یہ بیچارہ اکیلا کھڑا ہے۔ خواہشات کی زندگی میں اکثریت ہوتی، یہ اکیلا کھڑا ہے بیچارہ۔ اور جب موقع تھا سنبھالنے کا نہیں سنبھالا، آج اکیلا کھڑا ہے، سب اسے کوس رہے ہیں۔
تو حکمت کے ساتھ گھروں کا ماحول بننا چاہیے، حکمت کے ساتھ۔ اللہ بھائی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما۔